बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक जो इस वक्त पूरे मुल्क में ख़बरें सामने आ रही हैं और बहुत सारे लोगों की जानिब से तो ये कहा गया था कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बहुत सारों की जानिब से कहा गया कि नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है। उस पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा मौलाना फजल रहमान की जानिब से पंजाब और वफाकी हुकूमत के आमने सामने जो मामलात रखे गए हैं और इस्लामाबाद आने का जो उन्होंने आज ऐलान किया है, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और जो एक पेज था हुकूमत का और निज़ाम का वो किस तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और सबसे अहम ये है कि सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो सीटिंग जज हैं उन्होंने तमाम जजेस को आइन और कानून के लिए खड़ा होने का कह दिया है और कहा है कि दबाव मुस्तरद कर दिया जाए। उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से पहले गुफ्तगू और फिर उसके बाद उनके तर्जमान ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उसमें पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ से भी मुतल्लिक है। मौलाना कहते हैं कि अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, हम इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान के इलाके बाबूज़ई में तकमील हिफ्ज़ुल कुरान की तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना का कहना था, पाकिस्तान एक इस्लामी उम्मीदों वाला मुल्क है। हमने ऐसा मुल्क चाहा था जहां आज़ादी के साथ दीनी अमाल की अदायगी मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि यह मुल्क अमन, भाईचारे और आज़ादी की अलामत होना चाहिए था। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि आवाम को उनके हकूक़ दें। आज आइन को खिलौना बना दिया गया है। आवाम की ख्वाहिशात की बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिशात पर आइनी तरमीम की जाती हैं। बिल्कुल 26वीं आइनी तरमीम भी आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं थी, जिसका आप हिस्सा थे, वो भी बड़े लोगों की थी। और ये भी कहते हैं कि जी आवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। 27वीं तरमीम के लिए लोगों को ख़रीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। खोखली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। हजूर वाला 26वीं तरमीम भी अब तो फिर भी उनके पास आ चुकी है, अक्सरियत आ चुकी है। 26वीं तरमीम में तो आपके लोग और फिर BNP मैंगल के जो 2 सेनेटर्स थे उन्होंने क्या कहा था, रोते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी खोखली थी। 26वीं तरमीम बुराई की जड़ है और फिर 27वीं तरमीम, लेकिन चूँकि मौलाना सिर्फ 27वीं तरमीम की हद तक तो बात कर सकते हैं ना, 26वीं तरमीम के तो खुद उसमें शरीक है ना। तो मौलाना ने कहा कि CPEC आज भी बंद पड़ा है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान की सफारतकारी नाकाम रही है। जंगों की बात से मसले हल नहीं होंगे। ट्रंप के हाथों से फ़लस्तीन का खून टपक रहा है और शहबाज शरीफ ट्रंप को अमन का नोबल इनाम देने की बात कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि वो शहबाज शरीफ नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी चाहिए। मुसल्लह कार्रवाइयों के हक़ में नहीं हूँ। मुसल्लह गिरोह जंग तर्क करें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। साथ ही उनके तर्जमान की जानिब से जो हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट जारी की है, हुक्मरान उलमा से पंगा बंद करें। ये उन्होंने कहा है कि उलमा इकराम से पंगा मत लें, जनाना पाँव गर्म ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनका इशारा पंजाब हुकूमत की तरफ है कि वो गर्म ज़मीन की और गर्म मौलाना का एक डायलॉग है ना गर्म ज़मीन का, तो कहते हैं जो जनाना पाँव हैं वो गर्म ज़मीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तर्जमान JUI असलम गौरी ने कहा कि इक़्तिदार में आकर कहते हो कि हमारी कुर्सी बहुत मजबूत है, लेकिन याद रखो कुर्सी सिर्फ आयतल कुर्सी वाले की मजबूत है। असलम गौरी ने कहा कि हुक्मरान अगर दीनी इदारों की इतनी मदद करना चाहते हैं तो मसाजिद के बिल मुआफ़ कर दें। इक़्तिदार में आकर कहते हो हमारी कुर्सी बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा इमरान खान से हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था, उसकी हुकूमत की पॉलिसियों से झगड़ा था। मज़ीद कहा कि हुक्मरान गर्म ज़मीन पर पाँव न रखें वरना पाँव जल जाएंगे। जनाना पाँव गर्म ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पंजाब के हुक्मरान खौफ की फ़िज़ा पैदा करके हुकूमत करना चाहते हैं। तर्जमान का कहना था अगर गरीब को तंग करोगे तो ये आग तुम्हारे महल्लात तक पहुँचेगी। पंजाब के हुक्मरान उलमा इकराम से पंगा बंद करें। पंजाब के हुक्मरानों उलमा इकराम को 25,000 में ख़रीदना चाहते हो। हुक्मरान इख्तलाफात पैदा करके मजहबी तसादुम को हवा देते हैं। हम तमाम मसाले की नुमाइंदगी करते हैं, किसी एक मसलक के नुमाइंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्करी लेबार्ट्रीज से पैदा होने वालों उलमा को कोई नहीं दबा सकता। जिस ज़ियाउल हक की लेबार्ट्री से तुम पैदा हुए उसे भी चैन से हुकूमत नहीं करने दी। 27वीं तरमीम से मुत्तफ़िका आइन को मुतनाज़ बनाया गया। उन्होंने कहा कि छोटे सूबों और जमातों को इत्माद में लिए बगैर 27वीं तरमीम की मंजूरी मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ है। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, कहीं हुकूमत कुर्बान न करनी पड़ जाए। जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता साजिशों के ज़रिए रोका जा रहा है। अब पता नहीं वो कौन सा उनका रास्ता था जो रोका जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमारा रास्ता रोका जा रहा है। पंजाब जुडिशल अफसरान जो सिविल जजेज़ हैं, मातहत अदालतों के जजेज़, उनसे खिताब करते हुए ये 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद खिताब हो रहा है और ख़िताब जस्टिस जवाद हसन साहब फरमा रहे हैं
اور ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ذہنی صحت اور کم دباؤ ہر انسان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، خصوصاً ان ججز کے لیے جو روزانہ عوام کے بنیادی حقوق اور انصاف کی فراہمی جیسے حساس امور سے نمٹتے ہیں۔ تو جسٹس جواد حسن صاحب کہتے ہیں کہ ذہنی صحت اور کم دباؤ بہت ضروری ہے۔ جسٹس جواد نے پنجاب جوڈیشل افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک جج اس وقت غیر ضروری دباؤ کا شکار نہیں ہوتا جب اسے قانون پر کامل عبور اور وہ اپنے سامنے موجود فائل اور مقدمے کے تمام پہلوؤں پر مکمل گرفت رکھتا ہو۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہایت اہم اور چیلنجنگ مقدمات سے نمٹ چکے ہیں لیکن کبھی کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں نہیں ہوتے۔ جسٹس جواد نے عدلیہ پر عوام کے اعتماد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک مضبوط اور شفاف عدالتی نظام کی بنیاد ہی عوام کا بھروسہ ہے، اس لیے جج کو چاہیے وہ اپنے فیصلے کھلی عدالت میں سنائے تاکہ عدالتی کارروائی عوامی اعتماد کے مطابق شفاف رہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی ضروری قرار دیا کہ فیصلے غیر ضروری طور پر مؤخر نہ کیے جائیں اور مقدمات کو بروقت نمٹایا جائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل اکیڈمی میں جج کرافٹنگ کے موضوع پر نئے اور جدید تربیتی کورسز متعارف کروائے جا رہے ہیں تاکہ ججز کی صلاحیتوں کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید بہتر بنایا جا سکے۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی ضلعی عدلیہ کو تربیت فراہم کرنے کی اہم ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ضلعی عدلیہ کی استعداد کار بڑھانے اور ججز و عدالتی عملے کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ نہ صرف ججز کی بلکہ عدالتی عملے کی تربیت اور صلاحیت سازی بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ عدالتی نظام کا بنیادی ستون ہے۔ تقریب میں باقی جو سینئر سول ججز ایڈیشنل ججز تھے انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کو بھی ذہن میں رکھیں اور حالیہ جو IMF کی رپورٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے ہائی کمشنر ہیں ان کی بھی رپورٹ ذہن میں رکھیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ آئین اور قانون بڑا واضح ہے اور یہی ایک بات ہے اور یہی ماتحت عدلیہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بالکل آپ بالکل بغیر کسی دباؤ کے کام کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، اب جانتے ہیں جمال مندوخیل صاحب کو آپ نے تو بہت زیادہ دیکھا ہے لائیو ہیئرنگ میں، وہ ریزرو سیٹس والا کیس ہو، وہ آرمی عدالتوں سے متعلق مقدمات ہوں، وہ جو ریویو پٹیشنز ہوں ریزرو سیٹس والی، یا ابھی جو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف کیسز تھے، آپ نے دیکھا پھر ان کا جو ایز اے ممبر آف کمیٹی مقدمات کو فکس کرنے سے متعلق اور پھر تمام چیزوں کے حوالے سے جو ان کے نوٹ اور یہ ساری چیزیں۔ اب ایک تو جج ہیں، سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے لاہور کی ماتحت عدلیہ کو کہا کہ ہر طرح کے دباؤ سے ماورا ہو کے ایسے آزادانہ اور شفاف فیصلے کریں کہ عوام کا آپ پہ اعتماد آ جائے۔ ڈسپائٹ آف جو ترامیم ہیں 26ویں اور 27ویں، جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد اور بغیر دباؤ کے کام کریں۔ اب جناب ہمارے جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل صاحب، سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے ججوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ججوں کو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ ججز کو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ آج کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے جسٹس جمال مندوخیل صاحب فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ میرے جیسے قانون کے طالب علم کے لیے ہے کہ اب ہم آج پریشان ہوتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد ہمارے عدالتی نظام کا جو حالات ہو چکے ہیں، تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب پچھتائے کیا ہوت، اب پچھتائے کیا ہوت۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں واپس جمال مندوخیل صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ۔ اچھا، جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ ججوں کو قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی، یہاں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تھی، وہاں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ججوں کو قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور ججوں کو فیصلے قانون کے مطابق کرنے چاہیے، نہ کہ ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ججوں کو کسی دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ججوں کو ہمیشہ صرف آئین کو ہی بالادست قرار دینا چاہیے، آئین کو ہی بالادست، اور آئین وہ جو 26ویں یعنی ترمیم اور 27ویں یعنی ترمیم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ججوں کو اپنی تمام توانائیاں سائلین کو مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے صرف کرنی چاہیے، کہ جو ججز ہیں ان کو اپنی تمام کی تمام جو ان کی توانائیاں ہیں وہ عوام کی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے اور سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو سائلین آئے تھے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف ججز ٹرانسفر سے متعلق مقدمات میں اور ریزرو سیٹس میں، اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو معزز عدالتیں ہیں انہوں نے واقعی انصاف کی رسائی تک لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھا، برقرار رکھا۔
27ویں یعنی ترمیم کے بعد چونکہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، آرمی چیف جو ان کو اب ان کے لیے ایک جو عہدہ جس کو نیا نام دیا گیا چیف آف ڈیفنس فورسز، جو بیسیکلی تمام فورسز کے، ہماری جو بری فوج ہے، فورس ہے، بحری فورس ہے، اور ہماری جو ایئر فورس ہے، تو وہ چیف آف ڈیفنس فورسز، وہ تمام جو پہلے جو چیف آف سٹاف ہوتے تھے اب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز، اور ساتھ آرمی چیف کے طور پہ بھی اب چونکہ یہ 5 سال کے لیے عہدہ ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 28 نومبر کو چونکہ پہلا جو نوٹیفیکیشن ہے، اب نیا نوٹیفیکیشن بھلے آئین میں ترمیم ہو چکی ہے لیکن قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ اس کے حوالے سے کئی صحافیوں نے کہا نوٹیفیکیشن ہو گیا، کئیوں نے کہا نہ ہوا، آج 30 نومبر آ گئی۔ اب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ 2-3 دن کے دورے پہ گئے، اب وہ لنڈن چلے گئے ہیں، وہ لنڈن جہاں نواز شریف ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنا قیام بھی بڑھا دیا، یہ بھی میڈیا کے اوپر خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنا قیام بڑھا دیا ہے۔ اب چونکہ بہت زیادہ افواہیں تھیں، بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی تھی، تو اس پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا، قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن سے متعلق غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ میڈیا کہہ رہا تھا انہوں نے اپنا جو وہاں پہ لنڈن میں قیام بڑھا دیا ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دیر میں وطن واپس پہنچ رہے ہیں، مطلب آج ہی وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، چونکہ وزیر اعظم نے کابینہ نے منظوری دینی ہوتی ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کی منظوری سے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں پہلی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے حکومت کی جانب سے، جس میں وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اور وزیر اعظم کچھ دیر میں واپس پہنچ رہے ہیں، اور ان کے آتے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اب سار عالم جیسے لوگ اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی معاملات جو ہے نا وہ جو ہمارے نظام ہے اور حکومت ہے ان کے درمیان معاملات بھی سب اوکے بھی نہیں ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جب تمام اختیارات آ گئے تو اس کے بعد پھر چیزوں کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے، یہ اہم ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔